حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں کیوں زبان نہیں، اور مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ جیسے ہی یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پہ ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی کون سا ظلم؟ یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، لیکن شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے ہی گرا تو انسانوں سے حسد نفرت کے ساتھ چیخنے لگا، ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلی زمین پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلی کو گمراہ کیا اور یہ کہہ کے انسان جب بھی زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اپنے خنجر سے تمہیں کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگے، تو اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہارے حد اللہ نے پانی تک رکھ دی ہے۔ جب پانی سے جدا ہوگے تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گے، اس لیے حلال مچھلی جب بھی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کے روگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کیا ہے، مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے اور مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے، خون سے پاک ہو جاتا ہے۔